اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 تا 68 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 69 تا 73 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69۔ وَدَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ آیت نمبر 70۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ترجمہ، اے کتابیو، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ آیت نمبر 71۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ، اے کتابیو، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ آیت نمبر 72۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا وَآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، وہ جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید پھر جائیں۔ آیت نمبر 73۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے۔ یقین کا ہے کہ نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ آیت نمبر 69۔ حضرت معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہود اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کے حوث خام ہے، وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے، اور تمہاری کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں، ان کا دین سچا دین ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے اور انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ مکر سوچا، یعنی قرآن شریف۔ آیت نمبر 72 کا شان نزول۔ یہود اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے مکر کیا کرتے تھے۔ خیبر کے علماء یہود کے 12 شخصوں نے باہمی مشورہ سے ایک یہ مکر سوچا کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو
ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی مدعو نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا، اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے، اور جو اس کے سوا ہے وہ باطل و گمراہی ہے۔ دین و ہدایت اور کتاب و حکمت اور شرف فضیلت روز قیامت۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔